میرا وظیفہ کیا ہے؟ عزیزان میں بس شارٹ لسٹ کرتا ہوں. کیا آج سوشل پلیٹ فارمز یا سائبر ورلڈ، آپ صرف سوشل پلیٹ فارم نہ بولیں، آپ سائبر ورلڈ بولیں اسے. ہمارے نزدیک جب ہم کہتے ہیں نہیں سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں صرف فیس بک پہ پوسٹیں لگانی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے، انسٹاگرام پہ شیئر. نہیں، یہ تو پلیٹ فارم ہے. سائبر ورلڈ یعنی آئدر وی آر کریٹنگ اینی پلیٹ فارم یا آئدر وی آر کریٹنگ اینی سائبر اسپیس کہ جہاں ہمارا ڈیٹا سیکیور ہو. کیا ہم سورس کوڈنگ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ایپلیکیشنوں کو ڈیزائن کر کر اپنے وجود کا ہوا میں اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کنٹرول سسٹم ہے کہ ہم فلٹر کر سکیں چیزوں کو اپنے بچوں تک؟ ہم نے بنایا ہے کوئی کنٹرول؟ کتنے ہمارے پاس ایپلیکیشن ڈیزائنرز ہیں، کتنے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی کہ یہ ہمارے بچے جو یوز کرتے ہیں اس فون میں ایک ایسی ایپلیکیشن ہو جائے کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ آئیں نہ، کھلے نہ؟ ہم نے فلٹر بنایا آج تک ایسا؟ تو ہم سائبر ورلڈ کو سمجھ نہیں رہے. وہ اپنی حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی حکومت میں کھیل رہے ہیں. ہمیں کام کی ضرورت ہے جناب. یہ پہلا ہے، یہ سب سے بڑا ایریا کام کا یہی ہے. پھر اسی ایریا کو کور کرنے کے لیے آپ کو کانٹینٹ رائٹر چاہیے، آپ کو گرافک ڈیزائنر چاہیے، آپ کو ایڈیٹر چاہیے، آپ کو ڈائریکٹر چاہیے، آپ کو سٹوری رائٹر چاہیے. آج آپ کا بچہ کون سی سٹوریاں دیکھ رہا ہے؟ آج دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں جو بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، جس میں ٹاپ پر مارول ہے، پھر ڈزنی ہے اور پھر ڈی سی کامکس ہے. یہ تین کمپنیاں کئی ڈیکیڈ سے بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں. پہلی سب سے ڈی سی کامکس ہے جس نے 1935 میں سپر مین کا کامکس کریٹ کیا. 1935 میں سپر مین کون ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، تمہیں نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں وی آر چوزن ون، وی آر ناٹ فرام یو. یہ ان کی نشاندہی کرتا ہے. پہلا کریکٹر یہی ہے. پھر اس کے بعد ڈزنی نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ جانوروں کی شکل میں اس نے کھیلا. آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائپر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ٹام اینڈ جیری دیکھ کے ہائپر ہوا ہے. اب وہ کیسے کیسے کرداروں کو جوڑ رہا ہے. وہ ٹوائے سٹوری دکھا کر وہ چیزیں جو آپ فلم میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ٹوائے سٹوری کارٹون میں آپ کے بچے کو دکھا رہا ہے. محبت کیسے کی جاتی ہے، لو سٹوریاں کیسے چلتی ہیں، ٹوائے سٹوری سکھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ. تو اس سے بڑا جو کام کیا ہے آج کچھ سالوں میں وہ مارول نے کیا. مارول اتنے کریکٹر لے کر اترا ہے اور ہر ریجن میں اس کا کریکٹر الگ ہے. اس نے ہندوستان کو ڈی سی کامک، ڈزنی نے بھی چھوڑا نہیں. اس نے چائنا، ساؤتھ ایشیا کو، اس نے افریقہ کو، اس نے یو ایس کو، یورپ کو، سب کو ان کے حساب سے کریکٹر دیے. اور وہ کریکٹر بچوں کو کیپچر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں پتا. کیا کر رہا ہے؟ 3 اصولوں پہ عمل کر رہا ہے. میں بہت تیزی سے، کیونکہ وقت میرا کوشچن آنسر کا بھی ہے. 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس پہ وہ کام کر رہا ہے. ہمیں کام کی ضرورت ہے. پہلی چیز، بچے کو رول ماڈل چاہیے. رول ماڈل بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اور میں اگر اسے رول ماڈل نہیں دیں گے تو وہ بینٹن، وہ کیپٹن امریکہ اور وہ ان سارے آئرن مین، یہ سب اس کے رول ماڈل. اسی کے اس کو کپڑے چاہیے، اسی کے اس کو بیگ چاہیے، اسی کے اس کو گیجٹ چاہیے، یہی سب چاہیے. لڑکیوں کو فروزن کی جو پرنسز ہیں وہ ان کی رول ماڈل ہے. وہ اسی کی تھیم پہ ماں باپ سالگرہیں کرواتے ہیں. بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تھیم کون سی ہو جی؟ فروزن کی تھیم ہو. فروزن کا کریکٹر کیا ہے؟ ٹرائنگل لو سٹوری، حرام تعلقات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کتابوں کے اوپر بھی انہیں کی تصویریں چاہیے. جب آپ بار بار دیکھیں گے تو اثرات تو مرتب ہوں گے آپ کے اوپر. اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے؟ قرآن آپ کو کیا رول ماڈل دے رہا ہے؟ کربلا آپ کو کیا رول ماڈل دے رہی ہے؟
مگر کیا آج ہمارا جوان علی اکبر بننا چاہتا ہے؟ کیا آج ہمارا جوان حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے رول ماڈل دیا ہی نہیں. آج ہمارے بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا وہ بچیاں جو کربلا میں تھیں، یا وہ مائیں، وہ بہنیں جو کربلا میں تھیں، وہ رول ماڈل ہیں؟ ہمیں تو، ہم حدود کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ حدود توڑ رہا ہے. دوسری چیز، بچے کو سٹوری چاہیے. بچے کو سیدھا سیدھا درس نہیں چاہیے آپ کا. آپ بچے کو وہی بات سٹوری میں کہیں گے اس کی سمجھ میں آ جائے گی. بچے اتنے تیز ہیں، جب رات کو ہم بھی بچوں کو سٹوری سناتے ہیں، 2 بہن بھائی تھے، وہ ایسے تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے، فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے آج کل. آپ اس کو سٹوری، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سٹوریاں بنائی ہیں، اینیمیشن، سٹوریز، کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. کیا ہم سٹوریز دے رہے ہیں سوسائٹی میں بچوں کو کیسے رہنا چاہیے، بچوں کو ہمسایوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، بچوں کے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے اندر غیبت نہیں ہونی چاہیے، بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ہم سٹوری بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ کام، لیکن بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں اس پہ کتنا کام ہے، کتنے ہمارے یہاں سٹوریاں لکھی جا رہی ہیں. اب تو مجھے تو نہیں لگتا، جو ہم چھوٹے تھے تو وہ عمران سیریز والے ڈائجسٹ وائجسٹ آتے تھے. ابھی تو کوئی تخیل آتی ہے ہی نہیں. اشفاق احمد، خدا بہرحال انہیں غریق رحمت کرے، کہ کن بڑے بڑے موضوعات کو اپنے ان درسوں میں، کہ جس پر بعد میں بہرحال جو ہے وہ ڈرامے بھی بنائے گئے، کیسے کیسے کرداروں کو اندر الفاظوں میں چن کر چلے گئے، کیسے کیسے کردار. کہاں ہیں آج ہمارے پاس؟ کہاں ہیں ایسے رائٹر؟ کہاں ہیں ایسے لکھنے والے؟ وہ جو تھوڑے بہت ہی رہ گئے وہ بزرگ ہی ہیں بس، آخری وہی. اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہماری نئی جنریشن طنز و مزاح کے انداز میں معاشرے کو ڈائریکشن دے رہی ہے؟ طنز و مزاح بھی دیکھیں تو بالکل گھٹیا انسانیت سے گھرا ہوا جو آج ہمارا ٹی وی دکھاتا ہے. بے عزتی کرنا، انسلٹ کرنا، یہ تربیت نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں. ہم ہی لوگ کام کرتے ہیں، کوئی اسپیس سے اتر کے تو ان ٹی وی چینلوں میں بھی کام نہیں کرتا. ہمیں خود پتا ہو کہ معاشرہ کہاں لے کے جا رہا ہے. میڈیا سائنس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تیسری اور آخری چیز، بچہ انڈائریکٹ اپنے کوشچنس کے آنسر چاہتا ہے. بچہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا، بچے کے پاس بعض اوقات لفظ نہیں ہے آپ سے سوال کرے، لیکن سوال ہیں. ان سوالوں کے جوابوں کو میڈیا دے رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. یہ جو آج بچہ اتنا ہائپر، اتنے اپنے پاس لاجیکل ریزنز لے کے بیٹھا ہے. آج ہمارے جوان ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ فیشنیبل ہیں، جی ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم تو سیکولر ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سوالوں کے انڈائریکٹ جواب بچہ لے رہا ہے. اب ایک سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بہرحال جو ہے وہ ہم کہاں سے آئے؟ تو آپ کہتے ہیں اوپر سے آئے ہیں، آسمان سے اترے ہیں. یہی کہتے ہیں، وہ کیا بولیں گے بچوں؟ تو بعض اوقات بچے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور کو بھی اتروا دیں، دیر ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب یہ ذہن میں بچے کے سوال ہے. اب آپ ڈزنی پکسار نے 5 منٹ میں اس کا جواب بچوں کو دیا ہے. ایک کارٹون 5 منٹ کا اس نے بنایا. بچے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آسمان سے. آسمان سے وہ پرندے اپنے چونچوں میں تھیلیاں لے کے جیسے ہی کھولتے ہیں، کتے کے گھر میں کتا، بلی کے گھر میں بلی، ہاتھی کے گھر میں ہاتھی، اور پھر انسان کے گھر میں انسان. بچہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ماں باپ صحیح کہتے ہیں. اوپر سے آتا ہے. اوپر کیا ہے؟ پرندے اوپر اڑتے ہیں. دیکھتا ہے کہ ہر بادل ایک خدا ہے جو کریٹ کر رہا ہے. یعنی اس نے آپ کے بچے کی توحید 5 منٹ میں تباہ کر دی. کیوں؟ ہر مخلوق کا خالق الگ ہے. اب آپ توحید کے لیکچر دیتے رہیں، بیٹھ کے پڑھاتے رہیں، اس نے 5 منٹ میں آپ کی توحید اکھاڑ دی. کتنے خدا؟ وہ دیکھتا ہے ہر چیز کا الگ خدا ہے. پھر جو خراب چیزیں ہیں، یعنی جو ظاہراً نقصان دہ ہیں، وہ جانور جو گندے ہیں، نقصان دیتے ہیں، ان کا خدا کا رنگ الگ ہے. کون ہے؟ کالا بادل. اب جب وہ کالا بادل
غصے میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے. کانسیپٹ چینج کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمت الہی ہے. 5 منٹ میں اس نے آپ کے عقیدے کو، آپ پڑھواتے رہے دنیا جان کی مجلس سے، اس کو تو یہی جواب ہے. تو عزیزان محترم، ان 3 سیکٹرز پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے اور گریجولی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ڈیزائن کریکٹرز. آپ تخیل منع نہیں ہے، ویژولائزیشن منع نہیں ہے. آپ جب تک ویژولائز نہیں کریں گے آپ نئی چیز بلڈ نہیں کر سکتے. میں یہ ویژولائز نہ کروں کہ میں ایک روبوٹ بناؤں جو اڑتا ہوا آئے اور جس نے کوشچن دینا ہے اس سے پیپر لے کر مجھ تک آئے. یہ میری ویژولائزیشن ہے. جب تک یہ ویژولائزیشن نہیں کروں گا میں ایسا روبوٹ نہیں بنا سکتا. ویژولائزیشن منع نہیں ہے، لیکن یہ ویژولائزیشن، یہ فکشن جسے آپ فکشن کہتے ہیں، یہ فکشن مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. ہمیں فکشن سٹوریز چاہیے کہ امام زمانہ کے لیے ایسا جوان ہو. کیسا جوان ہو؟ دیکھنے میں کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو، اس کے پاس گیجٹس کیسے ہوں، اس کے پاس ٹیکنالوجی کیسی ہو. یو ہیو ٹو کریٹ اٹ. آج وہ کریٹ کر، آج وہ ٹرانسفارمر کو روبوٹ بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، لے آتا ہے. اب آپ بھی وہی ڈھونڈتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہی ہو. آج وہ آئرن مین کو پتہ نہیں کتنا گیجٹس بنایا اس نے، ہوا میں اڑا دیتا ہے وہ. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ امام کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں. وہ صرف اپنی سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے اور وہ اپنی سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بہت ڈیپ روٹ کام ہے. وہ ایک فریم پر اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ کلر، لائٹس اور ساؤنڈ انسان کو افیکٹ کرتی. ہم تو بہرحال آپ کا آڈیٹوریم تو خیر ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، ورنہ ہم مذہب کے لیے سستی چیز، فریم کیسا ہو، کلر کیسے ہو، لائٹنگ کیسی ہو، چیزیں خوب، یہ آج کے جوان کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. اگر آپ یہ بلڈ نہیں کر پائے تو یہ کس کو فالو کرے گا؟ یہ وہیں جائے گا. آر وی کریٹنگ اینی تھنگ؟ اگر ہم اسپورٹس مین بھی بنا رہے ہیں تو کیا یہ اسپورٹس مین اول وقت نماز کی کوشش کرتا ہے؟ کیا یہ اسپورٹس مین دوسروں کی ہیلپ کر رہا ہے؟ کیا یہ اسپورٹس مین کوئی الہی پیغام دے رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، تو تبلیغی جماعت ان کو داڑھی واڑی بنا کے بیچاروں کو باہر نکال دیتی. بھائی اس کو وہیں رکھیں، وہیں تبلیغ کرے. اور جو اس کا ریفارم ہے، جس طرح اس کا فارم ہے اسی میں تبلیغ کرے. بھائی اس کو اگر آپ نے اس کی شکل ہی تبدیل کر دی تو وہ ان میں نہیں رہا. پھر دوبارہ بچے وہی CR7 کو فالو کریں گے جو رونالڈو کا برانڈ ہے. اور پھر جب وہ اس کو فالو کریں گے تو وہ پھر رونالڈو کو دیکھیں گے، وہ صبح کیا کرتا ہے، وہ شام کیا کرتا ہے. کوارنٹائن میں جتنا اس کا انسٹاگرام کا ویو تھا کسی کا نہیں تھا. فٹ بال نہیں ہو رہے تھے، پوری دنیا فٹ بال کی کریزی ہے. وہ صبح اٹھتا کیسے ہے، وہ جاگنگ کیسے کرتا ہے. اس نے پورا جزیرہ خریدا ہوا ہے. ایک اس کا گھر نہیں ہے، آئی لینڈ پہ رہتا ہے وہ، اور آئی لینڈ اس کا اپنا ہے. ہر طرح کی فراری اس کے پاس ہے، ہر طرح کی اس کے پاس اپنا واکنگ، پورا سب اس کے پاس ہے. There's no one there. اور وہ جیسے چاہتا ہے دنیا کو دکھاتا ہے، دنیا اس کو فالو کرتی ہے. یہ ایک کریکٹر ہے جسے بلڈ کیا گیا. کتنی بڑی اسٹریٹجیکل گیم ہے دنیا کی. لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں. آپ اس کے پروٹوکول دیکھیں دشمن کے. لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہیں اور کروڑوں لوگ گھروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہو و لعب. تم اپنی زندگی کو کھیل کود میں، اسپورٹس بری نہیں ہے، یعنی اسپورٹس باڈی کے لیے اچھی ہے، لیکن پروٹوکول دیکھیں آپ اس کے، کیسا پوری دنیا کو اس نے کیا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا آج تک؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں بہترین مذہب ہے دنیا کا اسلام، what we have protocols. ہم کہاں، ہم ملکی سطح پہ
وٹ وی آر کریٹنگ. ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے کیا بنایا آج تک کہ دنیا کو بولیں گے بھائی ہم لوگوں نے بھی کچھ بنایا. وہ ایٹم بم کسی نے بنایا تھا, وہ ہم اسی پہ ناز آئے ہیں بس آج تک. وہ بھی نہ ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہونا تھا آج. وہ بھی جنہوں نے بنایا بیچاروں کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا, محسن ملتوں کے ساتھ بھی ہم پتہ نہیں کیسے ہیں. وٹ وی کریٹڈ ناؤ. آج ہمارے پاس اگر ہم اس سیکٹر میں بھی دیکھیں تو وٹ وی ہیو ڈیفینس سسٹم. کیا ہمارے پاس لیٹسٹ ہے آج, کیا ہمارے پاس. اس کے علاوہ چلے جائیں آپ. اب ہم اچھا کپڑا بنا سکتے تھے, ہم اچھا کپڑا بناتے تھے. جب دھاگے کو نکلنے دیا گیا پاکستان سے, سارا سیکٹر اٹھ کے بنگلہ دیش چلا گیا. کہیں آپ نے کیوں اپنا دھاگا ملک سے نکلنے دیا؟ دنیا کا برانڈ آپ کے اوپر جھکا ہوا تھا. کون بتائے گا یہ جو بہرحال نہ جن کو دنیا کا پتہ نہ زندگی کا پتہ, ان کو جب آپ حکمراں بنائیں گے تو وہ ایسے فیصلے کریں گے آپ کے ساتھ. تو آج ہمیں ہر سیکٹر میں عزیزان محترم ضرورت ہے, اور اگر یہ ہم نے کیا تو پھر ہم امام تک پہنچیں گے. امام تک پہنچنا مشکل ہے, ناممکن نہیں.